بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 301 ہے، اور آج حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں حدیث پیش کر رہے ہیں۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأقبل ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال یا علی هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين، رواہ احمد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ دونوں حضرات ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جنت کے تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بزرگان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، دکھائی دیے، دونوں آ رہے ہیں، اور سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اور پیغمبر حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی، یہ دونوں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، یہ دونوں انبیاء کرام علیہم السلام، تمام نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنت کے تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پیارا پیغام دیا گیا ہے اس روایت میں کہ جنت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بے مثال مقام اور مرتبے کو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جلیل القدر صحابہ، جو تمام اولین و آخرین کے درمیان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بلند مقام عطا، جن کو اللہ نے فرمایا اور اعلان فرمایا پیغمبر نے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس ارشاد نبوی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت عام صحابہ بلکہ پوری امت میں غیر انبیاء کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ جنت میں بھی ان کی قیادت و سیادت برقرار رہے گی، گویا دنیا کی طرح آخرت میں بھی وہ امت کے رہنما اور پیشوا ہوں گے۔ یہ مرتبہ ان کے کامل ایمان، ایثار، جہاد فی سبیل اللہ، قربانیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی رفاقت، معیت اور نصرت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے راشدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔